وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں، چند امتحانوں میں، آزمائشوں میں ڈالا اور آزمایا، اور انہوں نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیا، تو پھر تاج رکھا گیا، انی جاعلک للناس اماما۔ کیسی آزمائش؟ وطن چھوٹا، قوم، قبیلہ، برادری، کنبہ، باپ کی دولت، جائیداد، سب کچھ چھوڑا، آگ میں پھینکے گئے، وہاں سے ہجرت کر کے شام پہنچے، شام سے مصر سے پھر شام، پھر فلسطین، اور اپنی قوم سے جاتے ہوئے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یہی وہ مفہوم ہے اس آیت کا جس میں اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بندے بنے اور رب کے تو پورے بنو، اس کے بھی بندے، اس کے بھی بندے، اس کو بھی خوش کرتے ہیں، اس کو بھی خوش کرتے ہیں، اس کی بھی ناراضگی سے بچتے ہیں، اس کی بھی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، اس سے پیشتر دیکھا نہ تھا جرت کا یہ نظارہ، پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے والی تھی، مگر مشیت کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ادھر چھری رکھی، ادھر سدرۃ المنتہا پر موجود جبرائیل کو حکم ملا، جبرائیل جا جنت سے میڈا لے، اسماعیل کو ہٹا، میڈے کو چھری کے نیچے رکھ۔ اندازہ لگاؤ رفتار کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کو، آخری نبی کی اس آخری امت کو بے شمار برکتیں، بے شمار فضائل اور بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے، اور اس نے اس بات کی ہمیشہ تعلیم دی ہے، ہر امت کو تعلیم دی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہو گے تو رب بھی اپنی نعمتیں تمہارے لیے زیادہ کرتا رہے گا، اپنا فضل، اپنی مہربانی تم پر ہمیشہ برقرار رکھے گا، لیکن جتنی تم ناشکری کرو گے پھر اتنی ہی تم اللہ کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے ہر نبی کے ذریعے، ہر رسول کے ذریعے ہر وقت کی امت کو، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جس قدر تم اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو، اور اس سے ڈر کر زندگی اس طرح گزارو جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے ہو تو اس کے بندے بنو اور اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ یہ آج ہم جو نماز عید ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جو قربانی جانوروں کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، یہ کس بندے کی یادگار ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے آخری نبی کی امت پر بھی کیوں لازم قرار دے دیا؟ ذرا ہم دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے خلیل کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جس محبت سے، جس پیار سے، جس شفقت سے اور جس فخر اور ناز کے ساتھ کیا ہے نا، وہ بس پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ہمارا ابراہیم جو تھا
وہ ہماری طرف پلٹنے والا اور انتہائی تحمل اور بردبار تھا، انتہائی تحمل والا تھا۔ اور اللہ کی یہ صفت ہے حلیم، اس صفت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر دونوں باپ بیٹوں کا ہوا ہے، سیدنا اسماعیل ذبی اللہ کا اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اسماعیل ذبی اللہ کے بارے میں اللہ نے جو بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، یہ صفت اللہ نے حضرت اسماعیل کی بیان کی کہ ہم نے اس کو ایک تحمل والا بردبار بیٹا عطا کیا، اور اپنے خلیل کی یہ صفت بیان کر رہا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ہمارا ابراہیم بڑا بردبار تھا۔ پھر کہیں کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم ہمارا وہ بندہ جس نے وفا کا حق ادا کیا۔ پھر بار بار حضرت ابراہیم کی توحید کی تعریف کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے کہ وہ شرک سے بیزار تھے، مشرکوں سے بیزار تھے، اپنی قوم سے انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا، خالی ایک اللہ کو مان کر اکیلے رہ گئے نہیں، بلکہ پوری جرت، پوری دانشمندی، پورے عقل و خرد کی دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنے باپ پر، اپنی قوم پر، اپنے وقت کی حکومت پر انہوں نے حجت تمام کی، یہ جانے بغیر، یہ دیکھے بغیر، یہ سوچے بغیر، بلا خوف لومۃ لائم، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اندیشے کے، کھلے عام انہوں نے کہا انی بریء مما تشرکون، میں بالکل تمہارے ان شریکوں سے جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے ہیں بالکل بری ہوں، اور تم سے بھی بری ہوں، ان براء منکم، اور اتنا ہی نہیں، اعلان کیا کہ ہمارے تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے عداوت ہے، دشمنی ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ معبود کو، ایک واحد الہ کو نہیں تسلیم کر لیتے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ نے کسی کو رتبے دیے، درجے عطا کیے تو یوں ہی نہیں عطا کیے، کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ بیان کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں، چند امتحانوں میں، آزمائشوں میں ڈالا اور آزمایا، اور انہوں نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کیا، تو پھر تاج رکھا گیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے لوگوں کا امام کرتا ہوں۔ ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی یہ یادگار ہے، جس کو جاری کیا اللہ نے، یہی ایک قربانی نہیں ہے، پوری زندگی آزمائشوں، قربانیوں، ایثار اور محنت و مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ کیسی کیسی سخت آزمائش جو کسی اور نبی کی نہیں کی گئی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، رب فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس کے رب نے اس کو آزمایا، اور وہ آزمائش میں کھرا اترا۔ اس نے جو اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کا، اس کو اس نے ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر کیفیت میں اس نے پورا کیا۔ وہ مخلص رہا اپنے رب کے ساتھ، اپنے دعوے میں اس نے جو وفا دکھائی ہے وہ بہت کم بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس پر اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، ابراہیم ہمارا وفادار بندہ تھا۔ کیسی آزمائش، وطن چھوٹا، قوم، قبیلہ، برادری، کنبہ، باپ کی دولت، جائیداد، سب کچھ چھوڑا، آگ میں پھینکے گئے، وہاں سے ہجرت کر کے شام پہنچے، شام سے مصر سے پھر شام، پھر فلسطین، اور اپنی قوم سے جاتے ہوئے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے میری بات نہ مانی، تم نے حجت تمام کر لی ہے، اور اب میرے رب کے حکم سے میں ہجرت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے راستے کی طرف، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار، قوم نے انکار کر دیا، کنبے قبیلے خاندان میں سے کوئی ساتھ نہ آیا، اب اولاد دے ایک نیک، جو میرے اس کام کے لیے، میرے اس مشن کے لیے میری مددگار ہو، میری وارث ہو۔ انبیاء نے اولاد مانگی تو اپنے کام کے لیے، اپنے اس فرض کے لیے جو اللہ نے ان کو سونپا تھا، اللہ کے دین کے لیے۔ دھن دولت اور جائیداد کا وارث نہیں مانگا انہوں نے،
انہوں نے وارث مانگا اللہ سے تو دین کا وارث مانگا، اپنے علم، اپنی تعلیم، اپنی کتاب کا وارث مانگا انہوں نے۔ حضرت زکریا نے بھی دعا میں یہی کہا کہ ایک وارث دے جو میرے بعد میرے اس کام کو آگے بڑھا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کو اولاد کی طلب عام انسانوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک مومن کو اولاد کی طلب اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ اس کی تربیت کا حق ادا کرے اور مرنے کے بعد نبی کے فرمان کے مطابق اولاد صالح چھوڑ کر جائے جو صدقہ جاریہ کا حق ادا کرے۔ یہ ایک مومن کی طرف، یہ ایک مومن کی دعا، یہ ایک مومن کی تمنا، یہ ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ انسان کے نفس کے اندر اللہ نے جو خواہشات، جو تمنائیں اور دنیا کے مال و اسباب کی جو محبت رکھی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے اس محبت کو میری محبت پر غالب نہ آنے دینا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عام طور سے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ اعلیٰ میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی۔ اور اللہ کا فرما بردار، نبی کا فرما بردار، نبی کا پیروکار اپنے ایمان میں سچا اور مخلص وہی بن سکتا ہے جو آخرت کا طلبگار ہو، جو رب کی رضا چاہتا ہو۔ یہ نفس کی خواہشات اس کو اللہ کی فرما برداری سے روکتی ہیں، اور اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا تقوی اس کو رب کی فرما برداری کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی آزمائش، اسی کشمکش کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، اور انتہائی اعلیٰ اور بلند ترین نمونہ ہے جس کا تاریخ انسانی میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کی دعا کی، بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، اب آزمائش پھر شروع، آزمائشوں پر آزمائشیں، بڑھاپے میں اولاد، پھر آزمائش، چھوڑ اس کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں۔ بوڑھا باپ اپنے شیر خوار کو اٹھایا، بیوی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا، اور رب کی رہنمائی میں اس وادی غیر ذی زرع میں جس کے چاروں اطراف میلوں تک نہ پانی، نہ سایہ دار درخت، نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم ذات، کوئی بستی نہیں، لوگوں کا گزر نہیں، پرندے تک پر نہیں مارتے اس فضا میں، آگ اگلتی ہوئی ریت، تپتے ہوئے پہاڑ، اتارا پلٹے۔ ہاجرہ پریشان کہتی ہے یا ابراہیم، ابراہیم اے ابو اسماعیل، کہاں جاتے ہو یہاں چھوڑ کر؟ بڑھاپے کی اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اس لختے جگر کو چھوڑ کر کہاں چلے؟ کوئی جواب نہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں کہ کہیں رب کی اطاعت میں حرف نہ آ جائے، ان کی طرف دیکھ کر ان کی محبت میرے دل کو اللہ کی فرما برداری سے روکنے کا کام نہ کر جائے۔ یہ انہی کا حصہ ہے۔ دوڑتی جا رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں، جواب نہیں ملتا۔ آخر کہتی ہیں ابراہیم کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ یہ وفاشار بیویاں جو رب کی فرما بردار ہوتی ہیں وہی شوہر کی فرما بردار ہو سکتی ہیں۔ کہا مجھ سے کوئی خطا ہے تو اس کی سزا میرے ننھے بچے کو تو نہ دیں۔ پھر کوئی جواب نہیں، پھر سمجھتی ہیں، کہتی ہے هل امرک اللہ بہذا، ابو اسماعیل کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں امرنی، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ کہا تو پھر آپ فکر مت کرو، اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں یہ ہوتی ہے اخلاص والی بات۔ حضرت حاجرہ اب اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، اگر اللہ کے حکم سے یہ ہے تو پھر اللہ تو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس بندی کی آزمائش، باپ، بوڑھا باپ تو اپنی تمنائیں، آرزویں رب کی رضا پر قربان کر کے چل دیا چھوڑ کر،
وادی غیر زیرہ میں اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو. اب ماں کی آزمائش شروع، پانی ختم، پھر دودھ ختم، اب بچہ تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ریت پر لٹا کر کوئی صفحہ پر دوڑی کہ کوئی نظر آئے، کہیں پانی دکھے، کوئی آتا جاتا دکھے، پانی مانگو، بچہ بچ جائے. پھر دوڑ کر واپس بچے کے پاس آئیں کہ کہیں کوئی جانور نہ آ گیا ہو نقصان پہنچا دے، کہیں بچے کا دم نہ نکل گیا ہو پیاس کے مارے. پھر کوہ مروہ پر 7 چکر پورے ہوئے. محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں 7ویں چکر میں میری دادی ہاجرہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا پروردگار بڑھاپے میں اولاد تو دی مگر میں ماں ہوں، میں اپنے بچے کو پیاس سے ایڑی رگڑ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. دعا عرش سے ٹکرائی. کہا جبرائیل جا اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس وہ چشمہ جاری کر دے جو قیامت تک جاری رہے گا، کبھی نہ سوکھے گا. جبرائیل آئے، چشمہ جاری کر دیا. بی بی ہاجرہ رب سے التجا کرتی ہوئی جب پہنچی تو دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اسماعیل پر، اگر وہ اس پانی کے گرد ریت کی منڈیر بنا کر اس سے نہ کہتی زم زم، یہ نام وہیں سے پڑا ہوا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر. وہ سمجھی کہ یہ پانی اب نکل گیا کہیں بہہ نہ جائے. نبی نے فرمایا اگر وہ یہ نہ کہتی اللہ اس چشمے کو اس طرح جاری فرما دیتا کہ پورا عرب اس سے سیراب ہو جاتا. ماں کامیاب ہو گئی، اللہ کی اطاعت میں کامیاب ہو گئی ماں. بیوی کامیاب ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے. اب اس کے بعد حکم ملا، اس سے سخت آزمائش، آخری آزمائش قرآن کا بیان. اللہ نے اپنے اس خلیل کی اور اپنے ذبی کی گفتگو کو اپنی آخری کتاب ہدایت کا حصہ بنا دیا. سورہ صافات آیت 99 سے 111 تک پڑھو. کیا کہتا ہے پروردگار؟ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، بڑھاپے میں اولاد نرینہ عطا ہوئی. اب فلما بلغ معہ السعی، قرآن کا بیان، عرش والے کا بیان کہ جب وہ شیر خوار اس موت کے صحرا میں بچ گیا اور دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچا تو پھر ہم نے اپنے خلیل سے کہا تو نے دعویٰ کیا ہے، تو نے اعلان کیا ہے کہ تو اپنے پروردگار کے حوالے ہو چکا اپنی تمام چیزوں کے ساتھ. یہی وہ مفہوم ہے اس آیت کا جس میں اللہ ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بندے بنے اور رب کے تو پورے بنو. اس کے بھی بندے، اس کے بھی بندے، اس کو بھی خوش کرتے ہیں، اس کو بھی خوش کرتے ہیں، اس کی بھی ناراضگی سے بچتے ہیں، اس کی بھی ناراضگی سے بچتے ہیں. یہ اللہ پر ایمان کا کوئی مطالبہ ہے نہ اللہ کے یہاں ایسا ایمان کسی قیمت کا حامل ہے. ایمان یہ قربانی اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے آتی ہے. بڑھاپے کی اولاد نرینہ کو صحرا میں چھوڑ کر آئے، آزمائش ختم نہیں، اب اس سے بڑی آزمائش. دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچے. ابراہیم خلیل اللہ سیدھے پہنچے، بیٹے کو ایک طرف لے جا کر کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے خواب دیکھا ہے مسلسل 3 دن کہ تجھے ذبح کرتا ہوں. بیٹے سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. ہاجرہ کا بیٹا، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، خود نبی اور تو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد، اسی کی نسل سے اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے. اس کا کیا جواب ہو سکتا؟ کہا ابا جان جب رب کا حکم ہے تو مجھ سے پوچھنے کی مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بیٹے
رب نے ملاقات کا تو موقع دیا، لیکن یہ ملاقات بہت مختصر ہے، تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ کہا تو پھر چلیے، میں ذبح ہونے اور کٹنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہی رب کی مرضی ہے تو اس کی مرضی میں میری مرضی، آپ اپنا فرض پورا کیجئے، میں اپنے رب کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے ذبح ہوتے ہوئے انشاءاللہ بالکل کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی، کوئی رکاوٹ اور اپنے جی میں اپنے دل میں کوئی شکوہ نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان رب کا حکم ہے پر کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ثابت قدم پائیں گے۔ 3 صفتیں بیان کی ہیں حضرت اسماعیل کی: حلیم، صادق الوعد، صابر، وعدے میں پکا، وعدے میں سچا، اللہ کی ہر حکم پر سر اطاعت خم کر دینے والا، اور ہر حال میں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام، بوڑھا باپ، ذرا چشم تصور سے منظر رکھ، اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ، بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے 14 سالہ 13 سالہ نوجوان خوبصورت بیٹا چل رہا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، باپ ذبح کرنے جا رہا ہے، بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ ان کے رب کا حکم ہے۔ شیطان آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میرے باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کیسا ظالم باپ ہے، اپنی بڑھاپے کی اولاد کو ذبح کرتا ہے کوئی؟ کہا تو شیطان مردود، لعین، کنکر اٹھا کر مارا حضرت اسماعیل نے۔ یہی ہے وہ ترتیب جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولیٰ کی، جہاں آج اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا، اس پر ان 3 مقامات پر یہ جمرے بنے ہوئے ہیں، ان پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں، 7 کنکری ہر جمرے پر۔ وہ ہٹ گیا، شیطان ہم سے ہٹتا نہیں ہے، ہم پہ مسلط رہتا ہے، اور ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی سے بچنے کے لیے سیدھا اور صاف یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں شیطان بہت بہکارا ہے، نماز پڑھنے کو بہت سوچتا مگر شیطان، قرآن پڑھنے بیٹھے کہ شیطان بہکانے آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو طاقتور بنایا ہے اور ہم نے ایمان کو کمزور کر رکھا ہے۔ عید کے دن جس طرح مسجد بھر جاتی ہے امام کے آنے سے پہلے، اس سے اہم جمعہ کی نماز ہے جو کل ہے، کیوں نہیں توفیق ملتی اللہ کے گھر کو وقت پر بھرنے کی؟ اس سے اہم دن ہے وہ۔ عید کی نماز تو سنت مؤکدہ یا واجب ہے زیادہ سے زیادہ، وہ فرض عین ہے، مگر اس میں آنے کی توفیق نہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا، ایمان میں اخلاص نہیں رہا، رب سے تعلق، نبی سے تعلق میں کئی قسم کی دراڑیں آ چکی ہیں، بدعت، کفر، شرک تک کی گندگی ہمارے ایمان کو ملوث کر چکی ہے، اس لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے اللہ کا دین، اللہ کے احکام کی پابندی، نبی کے اسوے پر چلنے کی طاقت ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ آپ دیکھو، صرف یہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ڈرامہ تھا، کوئی رہل سہل چل رہی تھی، قرآن والا، عرش والا فخر سے کہہ رہا ہے باپ بیٹے دونوں چلے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے، اور قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ بیٹے، اسلما کیا معنی؟ مسلم سے یہ لفظ اسلام، اسلم یسلم اسلام وهو مسلم، اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم سے جب ان کے رب نے کہا ابراہیم حوالے ہو میرے، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، حوالے ہوا میں اے رب تیرے۔ وہی آزمائش ہو رہی ہے، حوالے ہوا کہ نہیں؟ بڑھاپے میں سب سے محبوب چیز کیا ہے انسان؟
اکلوتی اولاد، وہ بھی اولاد نرینہ، مگر دیکھو دونوں باپ بیٹوں کو قرآن فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، جب دونوں باپ بیٹے حوالے ہو گئے رب کے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ مجھے چت نہ لٹائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں بیٹا؟ حضرت ابراہیم گھبرا گئے کہ کہیں بیٹے کے ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی، کہیں اب عین ذبح کے وقت یہ گھبرا تو نہیں گیا ہے۔ کہا اس لیے ابا جان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پدرانہ شفقت، وہ محبت جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، وہ جوش میں آ جائے، آپ کا ہاتھ تھرا جائے، میری صورت دیکھ کر آپ کا دل تڑپ جائے اور یوں آپ اپنے امتحان میں فیل ہو جائیں اور میں کمزور پڑ جاؤں۔ کیا شان ہے اطاعت کی، رب کو خوش کرنے کی قربانی، اسی کا نام، اسی جذبے کا نام قربانی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابو حفیظ جالندری نے شاہنامے میں کیا منظر کھینچا ہے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، اس سے پیشتر دیکھا نہ تھا جرت کا یہ نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے والی تھی، مگر مشیت کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ ادھر چھری رکھی، ادھر سدرۃ المنتہا پر موجود جبرائیل کو حکم ملا، جبرائیل جا جنت سے مینڈ ڈالے، اسماعیل کو ہٹا، مینڈے کو چھری کے نیچے رکھ۔ اندازہ لگاؤ رفتار کا، جبرائیل امین کی طاقت کا، رفتار کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت ابراہیم چھری رکھ چکے ہیں گلے پر، حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر ہیں اور اس وقت حکم مل رہا ہے جا جنت سے مینڈا لے، اسماعیل کو ہٹا، مینڈے کو رکھ۔ کتنی رفتار ہے وہ، اندازہ لگاؤ۔ سدرۃ المنتہا سے جنت میں جانا ہے، مینڈا لے کر پھر مینا کے میدان میں پہنچنا ہے، حضرت اسماعیل کو ہٹانا ہے، مینڈے کو چھری کے نیچے رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھ بند کر کے چھری چلا دی۔ قرآن کہتا ہے رب فخر کے ساتھ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم آنکھ تو کھول، خواب سچ ہو گیا اور بدلہ بھی وہ مل گیا جو تو نے کیا نہیں۔ بیٹے کو ہم نے ذبح نہیں ہونے دیا کہ اولاد ہم ذبح کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ وہ قاتل جو اپنی نسیں کٹا کر بیٹھے ہیں، وہ سوچیں رب کے پاس ان کا جواب کیا ہوگا۔ وہ عورتیں جو اپنا رحم اجاڑ کر بیٹھی ہیں، وہ سوچیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا جواب کیا ہوگا۔ کہا ابراہیم آنکھیں تو کھولو، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں اور جنت کا مینڈا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ وہ دنیا میں جنت کا گوشت کھا گئے، اور پھر اتنا ہی نہیں، رب نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بالکل بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی ابراہیم کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے بڑا ذبیحہ عطا کیا، بڑا قیمتی۔ ظاہری بات ہے جنت کا مینڈا کسی نے قربان کیا آج تک، اور قیامت تک کون کرے گا قربانی میں جنت کا مینڈا قربان؟ اور یہ ملا فدیہ کس کے صلے میں؟ رب کا حکم پورا کرنے کے صلے میں، باپ بیٹے کی رضا تسلیم و انقیاد کے صلے میں۔ ادھر زمزم ملا دنیا کو، ادھر قربانی کا یہ عظیم طریقہ ملا جس کے روئیں روئیں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں گھروں کو پلٹ کر جانوروں کی قربانی کرتے ہوئے
ذرا چشم تصور میں ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے جذبے کو رکھو. یہی تو ہے وہ اصل بیماری، اصل مرض، اصل روگ، کہ ہم اللہ کی دین، اللہ کے رسول اور اس کی کتاب اور اپنے دین و ایمان اور اخلاق کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبے سے محروم ہو گئے. ہمارے باپ ابراہیم تھے مگر ہم نے آزر کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بدگر ہیں. اس صورتحال ہے ہماری. ایثار و قربانی کے جذبے سے ہم محروم ہو چکے ہیں. اس لیے پورا عالم اسلام ذلت، نکبت، رسوائی، زوال، غلامی، بے عزتی، مجبوری، مقہوری، مظلومی کی زندگی جی رہا ہے. اور رب کہتا ہے کہ جو اس کے لیے جیتے اور مرتے ہیں رب ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، رب انہیں عزت کی زندگی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اصل مسئلہ یہ ہے، قربانی یہ ہے، قربانی کی روح یہ ہے. ہر وہ عمل قربانی کا ہے جس سے بندہ اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، صرف جانور کو قربان کرنا نہیں. ہمارے عقیدے ایمان میں کتنا اضمحلال آ گیا، دکھاوا پیدا ہو گیا. کوئی اپنی مالداری کی نمائش کر رہا ہے، جانور کو طرح طرح سے سجا کر، بتا کر، گھما کر پوچھ رہا. لوگ نہ بولے تو خود ہو کر پوچھتا ہے کیسا تھا جانور. دوسرے عام لوگ نہ بولیں تو قریشیوں ہی سے پوچھ لیتا ہے کیسا ہے جانور. اخلاص نہیں رہا، صرف اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کی سیرت کا سب سے اعلیٰ، درخشاں اور سب سے بلند ترین پہلو ہے، جس کی طرف ہر سال اس کے ذریعے متوجہ کیا جاتا ہے، اور اسی کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. بس جانوروں کی عیب دیکھتے ہیں اور قربانی کر کے گوشت کا حصول کر لیتے ہیں، جبکہ عرش والے نے، قرآن والے نے صاف اعلان کیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت رب کو پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دل کی تقوی کو، تمہارے دل کی کیفیت کو، تمہارے دل کی حالت کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر بھی اس کے خلیل اور اس کے ذبیح کے ایسا جذبہ ہے یا نہیں. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، دوسرے کے ہاتھ سے ذبح کرنا جائز مگر افضل ہے. لہذا اس جذبے کو ہم ذرا سمجھیں، اپنی روش کو بدلیں، ورنہ کیا ہمارا حال ہو گیا ہے. ہم اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ایسے اسوے کے حامل انبیاء اور رسول رکھنے والے، آج ہم قربانی نہیں دیتے. ہمیں قربان ہونا پڑ رہا ہے ہر جگہ، ہر دنیا کے خطے خطے میں ہمارا خون بہہ رہا ہے. نہ رب سنتا ہے، نہ کہیں کسی عدالت سے انصاف کی توقع ہے. کیوں ہوا یہ حال؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے جد امجد ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ، ان کی سنت ہے. اور پھر ارشاد ہوا مگر یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی ہوگا، مسلمان باقی نہیں رہیں گے، قرآن کا صرف لفظ باقی رہے گا، اس کی روح اور اس کے پڑھنے اور عمل کرنے والے دنیا سے مفقود ہو چکے ہوں گے. کہا اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ اور کہا اس وقت یہ ہوگا کہ تم پر دنیا کی قومیں ایسی ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. اب اس میں حنین کے، بدر کے، احد کے مجاہدین تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانوں اور مالوں کا پورا اثاثہ لٹایا تھا.
اور اپنی جان ہر وقت اللہ کے لیے لٹانے کو تیار بیٹھے رہتے تھے نبی کے اشارے پر۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، قومیں، دوسری قومیں، باطل قومیں، کافر قومیں، مشرک قومیں ہم پر ٹوٹیں گی، کیوں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، اس وقت تو تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب پر ابھرے ہوئے جھاگ اور بلبلوں کی طرح ہو جاؤ گے، بے بس، کمزور، ناتواں، مجبور، مقہور، مظلوم، بے آسرا۔ آج شاید وہی دور چل رہا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ایھا المسلمون، قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال ربکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم رب کریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واغض الدین للمدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وسماکم المسلمین ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔